اس بدبخت کا نام کیا ہے؟ مرکب. بچوں بولو کیا ہے؟ مرکب. اور نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، مفرد. یاد ہو گیا پھر کیا؟ نبی کا نام کیا ہوگا؟ مفرد. اس جھوٹے کا نام کیا تھا؟ مرکب. دوسری بات، نبی انسانوں میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. یاد ہو گیا؟ بولو، نبی انسانوں میں کسی کا شاگرد، انسانوں میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. اس بدبخت نے خود لکھا ہے میرے 3 استاد ہیں. خود لکھا ہے. کتنے استاد ہیں؟ تو جس کا استاد انسانوں میں ہو جائے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں. 2 باتیں یاد ہو گئی. انسانوں میں نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا. اس بدبخت نے لکھا ہے میرے 3 استاد ہیں. نمبر 3، بڑی آسان سی بات یاد کر لیں. نمبر 3، نبی پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے. کیا بھیجتا ہے؟ وحی. قرآن پاک وحی ہے. جس نبی پر وحی آئے گی اسی نبی کی زبان میں آئے گی. حضور پر وحی کی زبان میں آئے گی عربی میں. جس نبی پر وحی آئے گی اس نبی کی زبان میں آئے گی. مرزا قادیانی کیا تھا؟ پنجابی. کیا تھا؟ پنجابی. اس میں وحی کون سی ہونی چاہیے تھی؟ پنجابی. لیکن اس پر تو وحی انگلش میں آتی رہی ہے. کس میں آتی رہی ہے؟ انگلش میں. بھئی تو اگر نبی پنجابی تو تجھ پہ نبی وحی انگلش میں کیسے آ گئی؟ اس کی ایک وحی سناؤں آپ کو، یاد کریں گے سارے. انگلش میں وحی سناؤں آپ کو. مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے وحی کی آئی لو یو. کیا وحی کی؟ آئی لو یو. اس کی وحی ہے. تو جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ نبی پر وحی کیسے آتی ہے؟ اس کی اپنی زبان میں. تیسرا اصول کیا ہے؟ نبی پر وحی کیسے آتی ہے؟ اسی کی زبان میں. اس پر وحی کیسے آتی تھی؟ انگریزی زبان میں، انگلش زبان میں. نمبر 4 بالکل آسان اصول ہے. نمبر 4، نبی جہاں پہ فوت ہوگا، جہاں پہ مرے گا وہی دفن ہوگا. اصول کیا ہے بچوں کے لیے؟ نبی جہاں فوت ہوگا وہی پہ قبر بنے گا اس کا. یہ کہاں پر رکھا تھا؟ لاہور میں لیٹرین میں. لاہور میں لیٹرین میں. اور دفن کہاں ہوا؟ ہندوستان جا کے. تو بھائی اگر سچا ہوتا تو قبر کہاں بنتی؟ لاہور کے لیٹرین میں. اور قبر کہاں بن رہی؟ ہندوستان میں جا کر. یہ 5 باتیں یاد رہیں گی. آسان ہے نا. پہلی بات کیا ہے؟ نبی کا نام کیا ہوتا؟ اکیلا، مفرد. اس کا نام کیا تھا؟ مرکب. دوسری بات کیا ہے؟ نبی کا انسانوں میں استاد نہیں ہوتا. اس بدبخت کے 3 استاد تھے. نمبر 4 کیا تھا؟ نبی پر وحی اسی کی زبان میں آتی ہے. اس پر وحی کی زبان میں آتی تھی اب انگلش میں. نمبر 4، نبی جہاں فوت ہوگا دفن بھی وہی قبر بنے گی اس کی. یہ مرا کہاں پہ تھا؟ لاہور کی لیٹرین میں. اور دفن کہاں ہوا؟ ہندوستان جا کر. تو بھائی دفن وہی ہو جاتا جہاں تو مرا تھا. تو جا کر دفن وہاں کیسے ہو گیا؟ یہ اصول ہے. اسی طرح یاد رکھیں، نبی شراب نہیں پیتا تھا. نبی شراب، یہ شراب پیتا تھا. نبی گالی نہیں نکالتا تھا. یہ گالیاں نکالتا تھا. اس نے گالیاں کی. نبی گالی نہیں نکالتا. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ گالیاں نکالتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آسان سی باتیں کہ جس سے ایک عام مسلمان کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی نبی ایسا نہیں ہوتا. نبی کی نشانیاں نہیں ہوتی. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو یاد کروائیں. باہر لوگوں کو بتائیں. ہمارا وہ طبقہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہ لوگ جو مسجد میں نہیں آتے، مدرسے میں نہیں آتے، ان کو سمجھانا میری آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہر ایک ساتھی اپنے گھر والوں کو سمجھائے، اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے خاندان والوں کو سمجھائے، اپنے پڑوس کو سمجھائے، تو آج کتنے گھروں تک بات پہنچ جائے گی، کتنے خاندانوں تک بات پہنچ جائے گی، کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. یاد رکھیے گا، ان بدبختوں میں، ان بدبخت قادیانیوں سے میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے. میرا آپ کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا آپ کا زمین کا جھگڑا نہیں ہے، جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. میرا آپ کا ان سے سیاسی اختلاف نہیں ہے. یہ بدبخت حضور کے دشمن ہے. کیا ہے؟ یہ حضور کے دشمن ہے. یہ حضور کے باغی ہیں. یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. جو حضور کا باغی ہے میرا دوست ہو سکتا ہے؟
جو اسلام سے وفا نہیں کرتا مجھ سے وفا کرے گا کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہمارا ان سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. یہ اسلام کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, حضور کی ذات کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ آئیے میں اور آپ مل کر کے عہد کرتے ہیں, ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ حضور کے وفادار رہیں گے. انشاءاللہ حضور کے وفادار رہیں گے. جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تب تک نبوت کے چوکیدار رہیں گے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ مسلمانوں کے عقیدوں کے پہریدار رہیں گے. انشاءاللہ جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. انشاءاللہ سب کہیں گے جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جو حضور سے وفا نہیں کرتا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں آج کے بعد. انشاءاللہ جو اسلام کا غدار ہے آج کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری محبت, ہماری دوستی, ہمارا تعلق سب مسلمانوں کے لیے ہے, اسلام کے لیے ہے, حضور کے لیے ہے. اور جو حضور کا نہیں ہوگا, اسلام کا نہیں ہوگا, اس کا ہمارا آج رشتہ ختم ہے. ان سے کاروبار انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کریں گے, ان سے لین دین آج کے بعد نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعلقات میں رکھیں گے انشاءاللہ. اور ان کی جو مصنوعات ہیں, جو چیزیں ہیں, شیزان ہے, ذائقہ بنسپتی ہے, یہاں پر ان کے کاٹن چلتے ہیں, سیب پیک کرتے ہیں, ذاتی ترکی جس کے نام سے قادیانی ہے. آج کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ہے کرتے ہیں گجرات کے پورے بازار میں قادیانیوں کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی. انشاءاللہ ان گستاخوں کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم یہ پیغام لے کے نکلیں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے. انشاءاللہ ان کا بائیکاٹ کریں گے. تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی مشقت آج ہم کر لیں, انشاءاللہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت بھی ملے گی. انشاءاللہ حضور کے ہاتھ سے جامع کوثر بھی ملے گا. انشاءاللہ اور اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں حضور کا پڑوس کو مل جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں سچا عاشق رسول بنائے, سچا ختم نبوت کا مجاہد بنائے, سچا اسلام کا مجاہد بنائے, اسلام کا داعی بنائے, اور اس پیغام کو ایک ایک مسلمان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد